बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। सफ़र ज़ियारत के हवाले से हमारे इस सफ़र ज़ियारत ये दूसरी और आखिरी सवारी इंशाअल्लाह फिर नसीब में हुआ तो यहाँ पर पहुँचेंगे इमाम के बुलाने के साथ, और सिर्फ इमाम के बुलाने के साथ ही पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, अपने लिए भी और तमाम आशिकान के लिए भी। यकीनन दुआ के साथ साथ ये बात तो बहरहाल आपके इल्म में आ चुकी कि वाक़ई रुए ज़मीन पर इंसानों का समंदर अगर कहीं है तो सिर्फ मशहद मुक़द्दस। सलाम तमाम रोज़ों पर, लेकिन जो उल्फत, जो अक़ीदत साहिबान ईमान रोज़े इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मुईन अज़्ज़ुअफ़ा, मुईन कहते हैं मददगार को, ज़ुअफ़ा जमा ज़ईफ़, ज़ईफ़ों की मदद करने वाले, और ऐसे मदद करने वाले कि चाहे कोई इकरार करे कि न करे। सारे आइम्मा मासूमीन की बात अलग और इमाम रज़ा की बात अलग, शायद इसलिए कि वाहिद इमाम हैं कि जिन्हें गरीबुल गुरबा के नाम से याद किया गया। गरीब उर्दू में किसी और माना में है और अरबी के लिहाज से किसी और माना में। गरीब कहते हैं उर्दू के लिहाज से जिसके पास सरमाया न हो, पैसे न हो, ज़ादे राह न हो, कूते ला यमूत न हो, गरीब कहलाता है। जिसे आप फ़कीर भी कहते। लेकिन अरबी लिहाज से गरीब कौन? गरीब कहते हैं मुसाफिर को। मुसाफिर जिसे अपने वतन से बाहर आने पर मजबूर किया गया। तो गरीबुल गुरबा, तमाम गरीबों का गरीब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शायद इसलिए कि गरीब तो इमाम अस्करी भी हैं, गरीब तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम भी है, गरीब तो इमाम जवाद भी, गरीब तो इमाम बाबुल हवाइज मूसी काजिम भी, कि सबको मदीने से बाहर निकाला गया। अलबत्ता बाकी सारे आइम्मा मदीने से निकाले गए मगर अरब में रहे, सिवाय एक इमाम जिसे मदीने से मर बुलाया गया। इतना दूर अरब से अजम का इलाका शुरू हुआ, तहजीब बदली, रंग बदले, नस्लें बदली, इमाम इतना दूर फासले पर पहुंचे। क्या मतलब कि अब कोई मदीने वाला फर्द अहले बैत इमाम से मिलना चाहे तो उसे ईरान तक आना पड़ेगा। खुश नसीबी अहले फारिस की। मैं सोचता था कि इस सरजमीन का नाम ये खुरासान क्यों है। जब तवज्जो किया तो एहसास हुआ कि खूर और आसान दो लफ्ज़ हैं फारसी कदीम के एतबार से। खूर और आसान, खूर कहते हैं आफताब को और आसान कहते हैं जाहिर हो जाने को। क्यों? इसलिए कि ये ईरान के शहरों में, ईरान के सूबों में ऐसा सूबा जिसे ईरान शहर भी कहा जाता था, और ये इंतहाई मशरिक में वाक़ई हुआ कि जहाँ से सूरज निकलता, तो सूरज के निकलने की बुनियाद पर ईरान के इलाकों के लिए ये एक मयार बन गया कि जहाँ से मशरिक से
सूरज निकलता है वो खूर आसान, और अब कसरत इस्तेमाल से हो गया खुरासान। वाक़ईन सूरज निकलता होगा ईरान के लिए, अब सूरज निकलता है अहले ईमान के लिए। सूरज निकलता होगा इस सरजमीन फारिस के लिए, और अब निकलता है साहिबान ईमान के कुलूब के लिए। इस एतबार से इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़े मुताहिर पर आपने गरचे सारी मालूमात तो हासिल कर ली होंगी, कितने उलमा दफन, कितने शहीद यहाँ मौजूद, कितने मराजे उज़्ज़ाम यहाँ दफन किए गए, और हद तो ये कि बहिश्ते रज़ा के नाम से कब्रिस्तान में आज भी शहीदों से मुलाकात के वाक़यात मौजूद। सारे वाक़यात का बयान करना, तमाम तर हरम की तारीख़ को दोहराना आपके वक्त को ज़ाया करने के बराबर। बस इतना बयान कर कि इब्तिदाअन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ शहादत के एतबार पहला मसला सुन लीजिए। हमारे और आपके दरमियान बहुत मारूफ हो गया कि बीवी मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा जब क़ुम पहुंची हैं तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए थे। ये गलत समझने में इश्तिबाह, गलत का मतलब इल्ज़ाम नहीं है, जानकारी नहीं है, इश्तिबाह है। कैसा इश्तिबाह? इश्तिबाह ये कि मकाम सावा पर जब काफिला मासूमीन का आ रहा, फातिमा मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा, आपके दीगर बरादरान और आपके भाइयों के बेटे, आपके खानदान के लोग, मकाम सावा पर पहुंचकर आपके खानदान के सारे अफराद पर एक जंग मुसल्लत की गई। सारे भाई, भतीजे, भांजे शहीद हो गए। उन शहीदों की सोगवारी है। अब ये समझा ये गया कि शहर क़ुम में स्याह पर्दे ये इमाम रज़ा की सोग में नहीं, ये सोग उनका था कि मकाम सावा पे शहीद किए गए। बीबी के भाई, बीबी के भतीजे, ये स्याह पर्दे उन अफराद के लिहाज से, इसलिए कि मासूम क़ुम की वफात के ठीक 2 साल के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। ठीक 2 साल के बाद। कोई आपसे पूछे तो आप बताइए 201 और 203, मासूम क़ुम की वफात 201 में और इमाम की शहादत 203 के अंदर, तो 2 साल का फासला है इमाम की शहादत और मासूम क़ुम की वफात के दरमियान। गरचे बाज़ उलमा कहते कि मासूम क़ुम को भी जहर दिया गया था मकाम सावा पर, और जहर की शिद्दत ने क़ुम के अंदर 17 दिन के अंदर बीबी की शहादत का एक उन्वान बना दिया था। बहरहाल इसलिए बयान किया कि बहन भाई से मुलाकात को आई थी, मगर इंतकाल या शहादत क़ुम में हो गई। इमाम कहाँ पर है? खुरासान में। इतना दूर रखा गया, गरीबुल गुरबा। जामिन आहू, आहू कहते हैं हिरन को, जामिन जमानत पे लेने वाला। ये सारे वाक़यात तो आपके। अब आइए ख्वाजा अबासल्ते हरवी अब्दुस्सलाम इब्ने सालेह, इमाम के हाशिया ख्वानों में कहिए या हाजिबान में कहिए, एक अजीम शख्सियत, और इमाम के इतने राजदार, ये साहिब इल्म कि इमाम ने अपनी शहादत से पहले अपने कातिल का नाम, अपने आले कत्ल का हवाला और अपनी कब्र के वाक़यात बयान कर दिए।
امام فرماتے ہیں مجھے مامون نے بلایا، ایک خواجہ آباد سلط میں جا رہا ہوں، اگر واپس میں ایسے آؤں کہ میری ابا میرے کاندھوں کے بجائے میرے سر پر امامے کے اوپر رکھی ہوئی ہو، سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا۔ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ 8ویں امام کا قاتل بڑا چالاک ہے، اتنا چالاک ہے کہ اسے آج کل کے جاہل مسلمان علم دوست کہتے ہیں۔ مامون کون؟ انبیاء کی عظمت پر مناظرے کروانے والا۔ مامون کون؟ 8ویں امام کے نام کا سکہ جاری کرنے والا۔ مامون کون؟ 8ویں امام کو ولی عہد بنانے والا۔ اتنے پردے چہرے پہ ڈالے تھے کہ تاکہ قاتل کی پہچان نہ ہو، مگر امام نے سارے پردے اتار دیے۔ نمبر 1، خواجہ آباد سلط میں واپس آؤں گا اگر میری ابا میرے امامے کے اوپر سے ہو تو سمجھنا کہ مجھے زہر دے دیا۔ اور ایک خواجہ آباد سلط مجھے انگوروں میں زہر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انگور میں زہر، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ انگور کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور الگ الگ واقعات معصومین زہر کی شدت کے حوالے سے۔ پھر فرمایا آباد سلط جب مجھے زہر دے دیا جائے اور میری شہادت واقع ہو جائے، آباد سلط یاد رکھو مامون روتا پیٹتا آئے گا، مجھے غسل و کفن کے انتظامات کے لیے میرے جسم کو حاصل کرنا چاہے گا، اسے کان میں یہ بات بتا دینا کہ امام بتا کر گئے ہیں اگر تو نے ان معاملات میں دخل اندازی کی تو سب کے سامنے راز کھول دیا جائے گا۔ وہ عذاب جو آخرت پر رکھ دیا گیا وہ اسی وقت واقع ہو جائے گا۔ وارننگ 8ویں امام نے اپنے صحابی کو دی مامون رشید کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا آباد سلط میرا بیٹا آئے گا مدینے سے، اور جس حجرے میں مجھے رکھا جائے گا میرا بیٹا باعجاز امامت وہاں پہنچے گا، میرا غسل و کفن وہی کرے گا۔ اے آباد سلط حجرے میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ سوچئے ایک منٹ کے لیے، کیا سورج کو پوری آنکھوں سے مکمل طور پر قریب جا کر دیکھنا ممکن ہے؟ قریب جا کر کیا آنکھیں انسان کی ختم ہو جائیں گی؟ اندھا ہو جائے گا انسان اگر اس سورج کو دیکھ لے، اندھا ہو جائے۔ تو اگر لباس کے ظاہری حصے کو ہٹا کر معصوم کے بدن کو دیکھ لے، اندھا ہو جائے گا۔ اس لیے روایت کا جملہ اللہ کے رسول کے بارے میں جب عمر ابن خطاب اور ابو بکر نے شکایت کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا اچھا نہیں کیا؟ کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر رسول کی میت کو تجہیز و تکفین کے ساتھ مکمل کر دیا۔ 2-3 اور شکایت کی تھی، وقت نہیں ہے اشارہ کرتے۔ تو مولا شاہ فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی وصیت یعنی تم مجھے غسل دو گے اور تم مجھے کفن پہناؤ گے۔ اور سنو، میں نے فضل ابن عباس کو ساتھ میں ملایا تھا۔ فضل ابن عباس کا کام اتنا تھا کہ بس پانی لالا کے دیں، اور اس پر بھی میں نے فضل ابن عباس کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اللہ اکبر۔ تو معصوم کو معصوم ہی غسل و کفن دیتا۔ 8ویں امام کے الفاظ کے اے آباد سلط اگر تم نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اندھے ہو جاؤ گے۔
لہذا اسی اعتبار سے امام کے غسل و کفن کا انتظام امام جواد کے ہاتھوں میں. امام جواد کہاں مدینے میں. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مولا حسین کو کربلا میں کس نے غسل و کفن دیا. 10 محرم کی بات نہیں ہو رہی. چوتھے امام تو قید میں. اگر ہمارا اور آپ کا نواں امام مدینے سے یہاں آ سکتا ہے، اگر مولائے متقیان مدینے سے مدائن جا سکتے، تو چوتھے امام با اعجاز امامت راہ کوفہ و شام سے کربلا آ سکتے. اور امام مجبور نہیں ہوتے، امام صاحب اختیار ہوتے. 8ویں امام کے وصیت کے کلمات میں آخری بات. پھر فرمایا ابا سل. ہارون کی قبر یہاں بنی ہوئی تھی. اصلاً یہ جو پرانا گنبد تھا وہ قبہ ہارونی کے نام سے تھا. یہاں جو عمارت بنی ہوئی تھی اس عمارت میں ہارون ملعون کو دفن کیا گیا. امام فرماتے ہیں کہ اے ابا سلط یہ کوشش کرے گا مامون کہ ہارون کے قدموں کے ساتھ ہماری قبر بنا دے. جتنی کوشش کر لے گا ایک قبر نہیں کھود پائے گا. مجبور ہو جائے گا کہ بجائے پاتین کے سرہانے ہارون کے قبر کھودی جائے. اور جب سرہانے قبر کھودی جائے گی تو بڑی آسانی کے ساتھ قبر تیار ہو جائے گی. مگر اے ابا سلط تم دیکھو گے کہ جیسی قبر تیار ہوگی اس کے اندر پانی بھر جائے گا. پانی کہاں سے آئے گا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں مولا عباس کے قبر مطہر پر پانی کہاں سے آیا. یہ مت پوچھئے پانی کہاں سے آیا، یہ سوچئے کرامت معصوم ہے، کرامت ابو الفضل عباس. پانی بھر جائے. پھر فرمایا ابا سلط پھر ہماری قبر میں پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نمودار ہوں گی، اور پھر ان کے نمودار ہونے کے بعد ایک بڑی مچھلی قبر کے اندر نمودار ہوگی تو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی. اور اس کے بعد یہ مچھلی اس طرح نمودار ہوئی تھی ویسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی اور پانی اپنے آپ خشک ہو جائے گا. تو اصلاً امام کی شہادت کے واقعات میں امام کی وصیت. کتنی کرامتیں اس وقت بھی جبکہ مولا شہید نہیں ہوئے بتا کر گئے کیا کیا ہوگا. اور آج اس حرم میں آنے والے خوب جانتے کیا کیا معجزات ہوتے ہیں. اور شاید کہ ہماری اور آپ کی آمد خود ایک معجزہ، ورنہ ہمیں سے ہر ایک شاید کسی نہ کسی مسائل میں کسی نہ کسی حوالے سے شاید پریشانیوں کا شکار رہا ہو. مگر امام نے ایسے کھینچ کے بلا لیا کہ جیسے کوئی ماں کی گود کی طرف بچے کو واپس بلا لے. قسم بخدا یہاں پر آنے والا ہر زائر، ہر مومن اتنا مطمئن ہو جاتا کہ جیسے اسے اس بات کی پرواہ ہی نہ ہو کہ دن ہو کہ رات ہو، بس امام رضا کی زیارت کا عنوان واقع ہو جائے. اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے شب جمعہ بھی ہے اور ذکر مصائب سے پہلے کل آپ کا آخری دن. چند گھنٹے شاید آپ کو ملیں گے صبح کی نماز کے بعد. ان چند گھنٹوں میں اگر آپ کی ہمت طاقت ہو، ایک خاص عمل ہے زندگی بھر آپ نے کیا ہو تو کیا ہو، اس عمل کے 2 مقامات خاص ہیں. خدا کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی مدینہ منورہ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے اصحاب صفہ کے مقام پر
2 रकत नमाज 4 रकत नमाज जाफर तैयार के नाम से। इस नमाज के 2 मकामात खास हैं, एक रसूल खुदा का रोज़ा और एक मशहद मुक़द्दस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा। इसका दिन भी खास है, जुमे का दिन। इसका वक्त भी खास है, जुमे का दिन का अव्वल पहर, अव्वल वक्त, सूरज निकलने के बाद से लेकर जितना जल्दी पढ़ सकते हो ज़वाल से पहले पहले। तो सूरज निकलने का वक्त हमारे यहाँ तकरीबन 5:20 या इसके आसपास रहता है। तो 5:30 बजे आप ये नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज जाफर तैयार। आपके पास जो किताब दी गई, इस किताब के पेज नंबर 114 पे लिखी हुई, सफ़ा नंबर 114 पे लिखी। लोग घबराते बहुत, बड़ी लंबी नमाज है। मैं कहता हूं बड़ी लंबी लाइन है, छोड़ दें अपने उमूर दुनिया को। कौन खड़ा हो लाइन के अंदर? बड़ी लंबी नमाज, किबरीत अहमर, अक्सीर आजम, नमाज जाफर तैयार। तो कल जुमे का दिन, इमाम का हरम, आपके पास इत्तफाक है कि जितने ज़ायरीन आए हुए सबकी फ़्लाइट का शेड्यूल ऐसा कि सुबह नमाज के क़ज़ा होने के बाद फजर की आप ये नमाज बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। 5:30 बजे के बाद से लेकर आप 6 बजे तक, 6:30 बजे तक नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज जाफर तैयार कैसे पढ़ी जाती है? इसमें लिखा हुआ है। अगर इस तरीके पर ना पढ़ सकें, सूरह ज़िलज़ाल याद नहीं है, सूरह वल आदियात याद नहीं है, देखिए पढ़ लीजिए, वरना सुन के दोहरा लीजिए। आजकल तो कोई मसला ही नहीं है, सुन के रिपीट कर लीजिए। और अगर ये भी ना हो सके तो फिर बशक्ल नमाज फजर पढ़ लीजिए। इसमें तस्बीहात बाद में बैठकर इकट्ठे पढ़ लीजिए। बस शर्त यह है, अगर बशक्ल नमाज फजर पढ़ेंगे तो 4 रकत नमाज मुकम्मल करने के बाद अपना पहलू बदले बगैर, जिस हालत में आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसी हालत में पढ़ना। तस्बीहात अरबा 300 मरतबा, पहलू बदले बगैर, उसके बाद फिर दुआएं वगैरह। तो कल के आमाल के एतबार से गुस्ले जुमा के बहरहाल कराची पहुंचते या कारवान के बाद साथी तो शायद तेहरान में भी इस्तेफादा कर सकेंगे। गुस्ले जुमा की अहमियत, आज शब जुमा में दुआए कुमैल तो आप पढ़ चुके, अलबत्ता इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अगर अभी तक आपने आगाज़ न किया नमाज शब के हवाले से, तो आज की रात इमाम के हरम से एक और तोहफा ले जाइए। जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा, यकीनन नमाज शब का वक्त तमाम मराज उज़्ज़ाम के लिहाज से हो चुका होगा। तो अभी नमाज शब आप यहाँ से होटल जाते जाते पढ़ लीजिएगा। नमाज शब नमाज मुस्तहब, और नमाज मुस्तहब चलते फिरते पढ़ी जा सकती। बस ये याद रहे कि नियत करते वक्त, अल्लाह अकबर कहते वक्त अगर क़िबला रुख होना मुमकिन, तो क़िबला रुख होकर आप अल्लाह अकबर कह लीजिए। मुमकिन नहीं है तो खूब जहाँ रुख है, जहाँ जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कहिए, नमाज शुरू करिए। रुकू सुजूद के लिए आंखों का इशारा या सर का इशारा, सर का इशारा, ये आपके होटल तक आराम से, अगर आप दाएं और बाएं बाजार से बचते हुए, निगाहों को बचाते हुए चले तो इत्मीनान से मैं समझता हूँ कि नमाज शब पढ़ सकते हैं। रात को वापस जाते हुए नमाज जाफर तैयार पढ़ सकते हैं। सुबह हरम से अगर 5:30 बजे के बाद वापस जाएं तो ये भी नमाज पढ़ सकते हैं।
ہر مستحب نماز چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہے، وضو شرط صحت نماز۔ صلوات پڑھ لیں محمد آپ کی صلوات دیکھتے ہوئے میں اب باقی تمام باتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور شب جمعہ کیسے گزاری جاتے کو معلوم، امام کے حرم میں نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کہ آئندہ شب جمعہ قبر میں ہوگی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ بیمار ہو کے مرا جاتا ہے، بہت سے بیماری کے بغیر بھی مر جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ حادثہ ہو کے انسان مر جاتا ہے، بہت سے خون نکلے بغیر مر جاتے ہیں۔ اس شب جمعہ امام فرماتے ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی ہر عبادت کو ایسے انجام دو جیسے زندگی کی آخری عبادت انجام دے رہے۔ بس آئیے یہ سوچ کر سلام ودا پیش کرتے اور امام کو سلام آخر کرنے سے پہلے کم از کم سلام ابتدا کریں۔ اور سلام ابتدا کے لیے سب سے زیادہ معتبر زیارتوں میں سے زیارت جامعہ صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی۔ بہرحال وقت کو دیکھتے ہوئے کبیرہ کے بجائے جامعہ صغیرہ پیج نمبر 50 صفحہ نمبر 50 نکال لیں۔ یہ زیارت ان 5 زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جن 5 زیارتوں کے مجموعے کو الگ الگ جامعہ کہا جاتا ہے، اور یہ زیارت امام رضا علیہ السلام کے والد امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنی جانب سے اپنے والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان زندہ اور مرحومین کی نیابت میں صحن مقدس سے امام کو سلام پیش کرتے ہیں، قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں، جن کا عذر شرعی ہو وہ بیٹھ کر سلام کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی تھکا ہوا ہو تو تکلف میں ضرورت نہ پڑے۔ امام کو ایسا سلام نہیں چاہیے، امام تو امام ہے، میں اگر آپ کو سلام کر سکے بندہ تو آپ بھی کہیں گے مولانا اس سے بہتر تھا کہ آپ سلام ہی نہ کریں۔ یہ کہ سلام کر رہے ہیں کہ ممبئی جمائی آ رہی ہے اور السلام علیکم، یہ توہین نہیں مانتا۔ سلام وہی قبول ہے جو انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کس سے بات کر رہے ہیں؟ مردہ سے نہیں، زندہ سے۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جالیوں سے، یہ گنبد سے نہیں۔ دیکھنے والے، سننے والے امام رضا علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں۔ انسان ہے، ہم بھی اور آپ۔ عرفات کے میدان میں لوگ تھک جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو تھکان غالب ہوئی ہے کھڑے ہونے کے بعد شاید اس میں کمی واقع ہو جائے اور توجہ قائم ہو جائے۔ آئیے اس غریب سید کو سلام کیجیے۔ اس غریب سید کو وطن سے اتنا دور شہید کیا گیا کہ کوئی ملنے بھی آنا چاہے تو اس کو عرصہ چاہیے تھا۔ واہ غربت، دنیا سمجھتی تھی کہ جب مدینے میں نہ رہیں گے تو کون ملنے آئے گا۔ لاکھوں زائر ہیں، لاکھوں زائر کہ جو امام رضا کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے اور یہ کہہ کے سلام کرتے بے ابی انت و امی، ہمارے باپ اور ماں آپ پر قربان ہو جائے، ہماری جان اور ہمارے اہل و عیال آپ پہ قربان ہو جائے، ہمارے اموال آپ پہ فدا ہو جائے۔ یا ابن الزہراء، یا امام رضا، غریبوں کا سلام۔ یہ مسافر کھڑے ہیں، مسافروں کا سلام۔ مولا
آپ کی خدمت میں شب جمعہ ہے، پرسہ پیش کرتے ہوئے سارے گھرانے کا پرسہ، کربلا والوں کا پرسہ، ارے آپ کے بابا کے جنازے کا پرسہ کہ جسے بغداد کے پل پر لا کر ڈال دیا گیا، اس طرح استخفاف کیا گیا کہ چلنے والی سواریوں کے پیروں تلے سید کا جسم نازنی پامال ہو جائے۔ مولا رضا آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ، مولا آپ کو آپ کی بہن کا پرسہ۔ مولا بہن بھائی کی محبت عجیب ہوا کرتی۔ کچھ جملے ہم نے کہے تھے معصوم قم کے روزے پر، خالی ایک جملہ سن لیجئے امام کے روزے پر، جیسے وہاں کہا گیا تھا آپ سے اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو معصوم قم کو امام رضا کا واسطہ دیا جائے، اور اگر یہاں کوئی دعا قبول نہ ہو تو امام کو امام کی بہن معصومہ کا واسطہ دیا جائے۔ وائے غربت حسین، ایک بہن اور بھی ہے، ایک بھائی اور بھی۔ شام غریبہ میں ارے پانی کا انتظام کیا گیا ہے، اور جناب زینب کبریٰ نے سکینہ کا شانہ ہلایا تھا، اٹھو بیٹی پانی آ گیا۔ غش میں پڑی تھی، ہوش میں آئی، کہتی پھوپھی اماں کہ چچا عباس واپس آ گئے۔ فرمایا چچا تو واپس نہیں آئے، البتہ یہ حر کی زوجہ تبرکات میں پانی لے کر آ گئی ہے۔ کہتی ہے بچی پھوپھی اماں آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پی لیجئے۔ جناب زینب اولیاء نے ارشاد فرمایا بیٹی پہلے چھوٹے بچوں کو پانی دیا۔ بس یہ سننا تھا، پھوپھی سے کودے آپ کو لیا، جانب مقتل پڑھنے لگی، آواز دی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں آپ ہی تو فرماتی ہیں کہ پہلے چھوٹے بچوں کو پانی دیا جاتا ہے، ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر پیاسا رہ گیا۔ رونے والوں سب کو تو پانی پلا دیا گیا، سارے اسیروں نے پانی پی لیا سوائے جناب زینب کبریٰ کے، بی بی پانی نہیں پی رہی۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی بلند ہوئی، اے زینب ذرا جانب آسمان تو دیکھیے۔ اب جیسی بی بی نے جانب آسمان سر مقدس کو اٹھایا، آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، دیکھا بہن نے کہ بھائی حوض کوثر کے کنارے پیاسا بیٹھا ہوا ہے، رو کر کہتے ہیں مولا حسین اماں جب تک میری بہن پانی نہ پی لے ارے میں حسین کیسے پانی پی سکوں گا؟ واہ غربت اسی محبت کا واسطہ۔ مولا رضا آخری شب ہے، آخری شب ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ مولا اگر اب تک ہماری حاجت آپ نے قبول نہ فرمائی ہو تو آج آخری رات ہے۔ اے حسین کے لخت جگر، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریمہ کے برادر ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرمائیے۔ خاص طور سے التماس دعائے صحت کے لیے خاص طور سے کہا گیا، تمام زائرین کے اعزاء میں، زائرین میں اور عباس فیرانی کے والد کے لیے پروردگارا ہر بیمار کو آج کی شب یہ جاگی شفا کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ مولا عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، پلٹ کے واپس جائیں لوگ کہیں آپ نے دعا کی ہوگی، فلاں مریض کو شفا مل گئی، فلاں کو صحت کاملہ عطا ہو گئی۔ مولا ایسا نہ ہو پلٹ کے واپس جائیں لوگ کہیں دعا قبول نہیں ہوئی، تم نے لگتا خلوص سے نہیں مانگی تھی۔ مولا ہماری عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے، مولا ہماری دعائیں قبول ہو کہ نہ ہو، جن کی ہم دعاؤں کے امین بن کر آئے ہیں ان تمام مانگنے والوں کی دعا آج شب جمعہ ہے۔ ارے آج تو کوئی فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا کریم کے بارگاہ سے۔ اے مولا رضا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ کہ جنہیں ذبح کیا جاتا رہا اور امت کے لیے دعا ہوتی رہی۔ آئیے خلوص قلب کے ساتھ اپنی منفعت کے لیے
اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے امام آئیں گے شفاعت کے لیے۔ امام کا وعدہ ہے جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے اس وقت امام کو دعوت دینے کے لیے، جب ہمارے نامہ اعمال کے تولے جانے کا وقت ہو میزان اعمال کا اس وقت امام کو بلانے کے لیے، جب پولیس راہ سے لوگ نیچے گر رہے ہو تو اپنے سنبھالنے والے کو بلانے کے لیے ہم امام پر احسان نہیں کر رہے، امام نے ہم پر احسان کیا ہے کہ یہ موقع دیا کہ میرے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے سلام کرو، میں تمہارے سلام کے بعد تمہاری امداد کو آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی اولیاء اللہ و اصفیائے، السلام علی امناء اللہ و احبائے، السلام علی انصار اللہ و خلفائے، السلام علی محل معرفت اللہ، السلام علی مساکن ذکر اللہ، السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ، السلام علی الدعاة الی اللہ، السلام علی المستقرین فی مرضات اللہ، السلام علی المخلصین فی طاعت اللہ، السلام علی الادلہ علی اللہ، السلام علی الذین من والاہم فقد والا اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ ومن عرفهم فقد عرف اللہ ومن جہلهم فقد جہل اللہ ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللہ ومن تخلى منهم فقد تخلى من اللہ عز وجل واشهد اللہ انی سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم مؤمن بسرکم وعلانیتکم مفوض فی ذالک کلہ الیکم لعن اللہ عدو آل محمد من الجن والانس وابرؤ الی اللہ منہم وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔ زیارت وداع کے کلمات ادا کرنا بھی قیامت۔ ابھی تو آئے تھے اور ابھی واپسی کا وقت آ گیا، بہت کم وقت ملا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حر کو تو اس سے بھی کم وقت ملا تھا۔ ایک رات میں وہ حر بن گیا، ایک رات پہلے جہنمی تھا، ایک رات کے بعد ایسا جنتی بنا کہ رومال سیدہ پیشانی پہ باندھا میرے مولا۔ ہم تو پھر بھی یہاں پہ 3 راتیں گزار کے جا رہے مولا، آپ کے گھر کے مہمان بن کے جا رہے، رخصت کا وقت ہے، اے روضہ رضا، اے جنت سرزمین خدا حافظ و ناصر، اے شہر امید، اے شہر حیات خدا حافظ و ناصر۔ ارے بچے جو اگلے برس ہم ہیں، پھر یہ زیارت ہے تو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ پیج نمبر 134 پر زیارت وداع کے مخصوص کلمات، یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ حرم میں جا سکتے ہیں، رات میں اور دن میں کسی وقت بھی، مگر جب بھی آخری بار حرم سے نکلنا چاہیں تو دوبارہ ان کلمات کی تلاوت کر لیجئے، ورنہ کم از کم وداع کا ایک سلام کر لیجئے۔ وعلیک السلام یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من زیارتی ایاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من زیارتی ابن نبیک وحجتک علی خلقک واجمعنی وإیاہ فی جنتک واحشرنی معہ وفی حزبہ مع الشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا واستودعک اللہ واسترعیک واقرأ علیک السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئت به ودللت علیہ فاکتبنا مع الشاہدین۔ رخصت کا وقت ہے، سلام تو پیش کر لی مگر پرسہ اور ماتم کا حق بھی تو ہے، گرچہ ایام دہِ کرامت کا عنوان ہے لیکن ہمارے لیے
تو ایسی رخصت ہے جیسے کوئی ماں کی گود سے جدا کر دیا جانے لگی شام غریباں آئے قیامت کا ہے سما جانے لگی شام غریباں سب پڑھے نام امام غریباں آئے قیامت کا ہے سما خیمہ سادہ سے اٹھا دھواں آئے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئے اس بل میں سہارے میرے مر گیا ہے میرا کڑیل جوان مر گیا ہے میرا کڑیل جوان ہائے قیامت کا ہے سما شام غریباں آئے قیامت کا ہے سما ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں روتی ہوئی خود چلی جاؤں گی میں ڈھونڈ کے بے شیر کو اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں ہائے قیامت کا ہے سما لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما ہائے بے جاگے بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی در میں آگ لاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤ تمہیں بابا کہاں ڈھونڈنے جاؤ تمہیں بابا کہاں ہائے قیامت کا ہے سما جانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما جانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما عظمت بیٹے علی سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی غم میں
شہیدی کے بھی روتی رہی ممتا پہ آج بھی آنے نہ دی ماں تو ہے بس اونو محمد کی ماں تو ہے بس اونو محمد کی ماں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما اے رب جہاں پنجے تن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولہ یون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سج گئی دے ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے جو چادریں زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے مفلس پہ زروں لالو جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی پیاس سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی جانے کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جری لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے مولا تجھے بیماری یہ عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سہی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے صحت و سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات تشریف رکھیں اور قریب قریب آ جائیں یہ ہمارا اس سفر زیارت کا آخری اجتماعی پروگرام تھا الحمدللہ ہماری زیارت کا سفر یہاں اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم ایگزٹ کریں گے واپس کراچی کے لیے اس موقع پہ ہم آپ لوگ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے پی پی ایس کو جوائن کیا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا ساتھ ہی میں آپ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی سفر زیارت میں اور آغا طالب کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا موقع کی مناسبت سے کل انشاءاللہ ہمارا ایگزٹ ہے یہاں سے ہمارے 2 گروپ موو کریں گے ایک ایران عراق جو ایران اور عراق 2 ساتھ کر رہے ہیں اور ایک اونلی جو ایران کر رہے ہیں پہلا ایگزٹ ہوگا ہمارا ایران کے گروپ کا
ईरान के ग्रुप की कल फ्लाइट है मशहद से दुबई कराची वाया एमिरेट्स 11:45 की। सुबह 7 बजे उनके लिए नाश्ता अरेंज किया गया है क्योंकि वो ज़रा जल्दी निकलेंगे। और आप जब नाश्ता करने नीचे आएँ तो अपने बैग नीचे ले आइएगा और लॉबी में ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद आप नाश्ते के लिए चले जाइएगा। नाश्ता करके 7:30 बजे आप लॉबी में तशरीफ़ ले आइएगा अपनी की कार्ड्स के साथ। जो आपकी रूम की चाबियाँ हैं वो लेते हुए लॉबी में आइएगा 7:30 बजे। अच्छा, ईरान में जो चेकआउट का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा पेचीदा भी है। उनको चाबियाँ देनी पड़ती हैं हमें एक एक करके, वो हमें एक एक करके पासपोर्ट देते हैं। और ईरान में ये वाली होटल में जैसे आपने देखा होगा मिनी बार भी है, इसमें दूसरी सर्विसेज भी हैं। अगर आपने कोई सर्विस इसमें इस्तेमाल की है उसके एडिशनल चार्ज वो हम कल हमें बताएंगे। तो जिसने यूज़ किए वो चार्ज भी सेटल करने पड़ेंगे हमें उसी वक्त। तो 7:30 बजे आप आ जाइएगा ताकि हम आसानी से चेकआउट करके, हमने रवाना होना है 7:45 बजे। हमारी फ़्लाइट है इंटरनेशनल, वो किसी के लिए रुकती नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा, बल्कि ताकीद ये है कि वक्त का बहुत ख्याल रखिएगा, जो टाइम दिया गया है उसको फॉलो कीजिएगा ताकि हमारी फ़्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो ओनली इराक करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वो एमिरेट से रिटर्न करेंगे। 7 बजे सुबह नाश्ता, जब नाश्ते के लिए आएँ तो अपनी बैग ले आइएगा, लॉबी में ड्रॉप कर दीजिएगा। नाश्ते के लिए जाएँ 7:30 बजे आ जाइएगा अपनी कार्ड कीज़ लेके लॉबी में, हम चेकआउट करेंगे और 7:45 बजे इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। जो ज़ायरीन ईरान और इराक साथ कर रहे हैं उनकी कल तेहरान की फ़्लाइट है, क्योंकि उनकी ऑनवर्ड फ़्लाइट तेहरान, दोहा, कराची है। उनकी कल फ़्लाइट है 2:30 बजे दोपहर को। वो अपनी बैग्स 11 बजे लॉबी में ले आएँ, लॉबी में बैग्स ड्रॉप करके 11:15 बजे अपनी कार्ड कीज़ के साथ तशरीफ़ ले आएँ। हम चेकआउट करके 11:30 बजे रवाना हो जाएंगे। डोमेस्टिक फ़्लाइट है, हमने 3 घंटे का मार्जिन रखा है कि, लेकिन वो 3 घंटे में हमारा एयरपोर्ट का सफ़र शामिल है। तो कोशिश कीजिएगा, बल्कि ताकीद है कि टाइम पे आइएगा ताकि टाइम पे निकला जा सके। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट अगर मिस हो गई तो इतनी जल्दी दूसरी मिलेगी नहीं। और आपकी तेहरान से कल फ़्लाइट है। आपकी टिकट्स आ चुकी हैं, अनाउंसमेंट के बाद आप टिकट मुझसे ले लीजिएगा। साथ ही क्योंकि लॉबी में कोई जगह नहीं अनाउंसमेंट शीट लगाने की, तो हमने उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली है। पर फैमिली हम आपको एक शीट दे देंगे ताकि कुछ अगर आपके जहन से निकल भी जाए तो आपके पास शीट मौजूद है, टाइमिंग्स आप फॉलो कर सकते हैं उसमें। अच्छा, इस मौके में क्योंकि अगर हमारी आखिरी ज़ियारत है, इसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, तो मैं अपनी तरफ से, ब्रदर अब्बास वीरानी की तरफ से और पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ से, अगर हमसे कोई कोताही हो गई होगी, किसी को कोई चीज़ बुरी लगी होगी, कोई बात बुरी लग गई होगी, तो हमें माज़रत, उम्मीद है कि आप हमें माफ़ करेंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। अभी आप फ्री हैं, ज़ियारत करें, अपनी सहूलत से होटल तशरीफ़ ले जाएं। ये ख्याल रखिएगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग रवानगी है ईरान वालों की, तो आप उसी हिसाब से जाइएगा, क्योंकि आपको पैकिंग भी करनी है और सुबह अर्ली आपको ब्रेकफास्ट करके लॉबी में तशरीफ़ लाना है। इसमें आप लोग ज़ियारत करें, होटल पे इंडिविजुअली जा सकते हैं। मुझसे शीट्स लेते जाइएगा और ईरान इराक वाले अपनी टिकट्स लेते जाइएगा। शेड्यूल है,